بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان الپ ارسلان ایپیسوڈ 4۔ قتلمش نے دونوں قاصدوں سے کہا کہ میری طرف سے الپ ارسلان کو یہ بھی بتانا کہ اگر وہ میری پیشکش کو قبول کر لے، یعنی میرے بادشاہت کو قبول کرے، تو سلجوقی سلطنت میں وہ جس علاقے کو پسند کرے میں اسے وہاں کا حاکم مقرر کر دوں گا۔ پھر میرے ساتھ مل کر وہ اگر سلیمان اور موسیٰ بیغو کے خلاف جنگ کرے گا تو میں تم دونوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں الپ ارسلان کو اپنا ولی عہد مقرر کر لوں گا۔ میری موت کے بعد یقیناً وہی سلجوقیوں کی عظیم سلطنت کا سلطان ہوگا، یہ میرا اس کے ساتھ عہد ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قتلمش بن اسرائیل رکا، دوبارہ ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم اگر آرام کرنا چاہتے ہو تو ایک رات میرے لشکر میں قیام کرو، سستانے اور آرام کرنے کے بعد کل واپس الپ ارسلان کی طرف کوچ کر جاؤ۔ میری طرف سے واپس جا کر اس سے کہنا کہ میں اسے 15 دن کا وقت دیتا ہوں۔ ان 15 دنوں کے اندر اگر اس کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام پہنچ گیا کہ وہ میری بادشاہت کو تسلیم کر کے سلطنت میں کوئی علاقہ قبول کرنے کو تیار ہے، تب میں اس کے چچا کی حیثیت سے اس کی طرف جاؤں گا، اسے گلے لگا کر اسے شفقت سے نوازوں گا، اور اگر 15 دن کے اندر اندر الپ ارسلان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تب میں یہ جانوں گا کہ وہ میرے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ پھر اسے بتا دینا کہ 15 دنوں کے اندر میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے اس کی طرف کوچ کروں گا، اور اسے بتاؤں گا کہ جنگ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ میں جنگ کے دوران اس کی وہ حالت کروں گا جو بے روک طوفان گلیوں میں اور ویرانوں میں اڑتے پھرتے خشک گھاس بھوس اور پتوں کی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد قتلمش دم لینے کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب تم میرے سالار کے ساتھ جاؤ اور آرام کرو اور کل یہاں سے کوچ کر جانا۔ ساتھ ہی قتلمش نے اپنے ایک سالار کو حکم دیا کہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جواب میں اس کا سالار حرکت میں آیا اور الپ ارسلان کے قاصدوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سلطان الپ ارسلان کے دونوں قاصد واپس اس کے پاس پہنچے تو اسے اپنے چچا قتلمش بن اسرائیل کا جواب سن کر بڑی مایوسی اور حیرت ہوئی۔ قتلمش نے اسے 15 دن کی مہلت دی تھی، لیکن سلطان الپ ارسلان نے اس مہلت کو پس پشت ڈال دیا، اور جس وقت قاصد اس کے پاس پہنچے تو تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا، اور عین دامغان شہر کے قریب جا کے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، جبکہ دوسری جانب قتلمش بن اسرائیل دامغان کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ قتلمش یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ ارسلان اس کی بات مان جائے گا اور بادشاہت اس کے حوالے کر کے کسی علاقے کی حکومت حاصل کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ ایسا وہ اس لیے سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس جو لشکر تھا اس کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ تھی جسے لے کر سلطان الپ ارسلان اس کی طرف آیا تھا، لہٰذا اس نے سلطان الپ ارسلان اور اس کے لشکر کو کوئی اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ سلطان الپ ارسلان عین اس کے لشکر کے سامنے آن رکا اور وہاں اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ قتلمش کا خیال تھا کہ الپ ارسلان گفتگو کی دعوت دینے میں پہل کرے گا اور اس کے لشکر سے مرعوب ہو کر اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن وہ چچا ہونے کے باوجود شاید الپ ارسلان کی اولو العزمی، اس کی شجاعت، دلیری اور بہادری سے واقف نہ تھا۔ قتلمش کے سامنے پڑاؤ کرنے کے بعد الپ ارسلان نے گفتگو کا کوئی سلسلہ شروع نہ کیا، بلکہ اگلے روز وہ قتلمش بن اسرائیل کو زیر کرنے کے لیے جنگ پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اب قتلمش بن اسرائیل کی آنکھیں کھلی، مقابلہ کرنے کے لیے اس نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست اور استوار کرنا شروع کر دی تھی۔ دامغان شہر کے نواح میں دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے، خود مسلمان ہی ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ میدان جنگ میں تلواروں کے ٹکرانے اور ڈھالوں پر تلواروں کی ضرب پڑنے سے شور کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دامغان کے نواح میں
لڑی جانے والی یہ ہولناک جنگ تھی۔ شروع میں قتلمش بن اسرائیل کو امید تھی کہ اپنے لشکر کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے علیہ السلام پر غالب رہے گا، لیکن تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد اس کی ساری امیدیں مایوسی کا شکار ہونا شروع ہو گئیں، اس لیے کہ علیہ السلام ایسے جوش، ایسے ولولے کے ساتھ اس کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا کہ قتلمش بن اسرائیل کے لشکر کی اگلی کئی صفوں کو درہم برہم کر کے اور رکھ دیا۔ اس طرح دامغان کے نواح میں سلطان علیہ السلام کے ہاتھوں قتلمش بن اسرائیل کو بدترین شکست ہوئی، اور اس کی بدقسمتی کے جنگ کے دوران وہ مارا گیا اور اس کے لشکری شکست اٹھا کر بھاگ گئے۔ اس موقع پر جن لشکریوں نے ہتھیار ڈال دیے اور امان طلب کی، سلطان علیہ السلام نے انتہائی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ سلطان کے معاف کر دینے کی وجہ سے وہ لوگ بھی باغی پن چھوڑ کر سلطان علیہ السلام کے مطیع و فرمان بردار بن گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تب سب سے پہلے سلطان کے حکم پر اس کے چچا قتلمش بن اسرائیل کو تلاش کیا گیا۔ جب وہ لاش مل گئی اور اسے سلطان کے سامنے لایا گیا تو مورخین لکھتے ہیں، لاش کو دیکھ کر سلطان علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس لیے کہ قتلمش بن اسرائیل بہرحال اس کا سوتیلا چچا تھا، اور یہ سب قتلمش بن اسرائیل کی حماقت اور اس کے لالچ و حرص کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس لیے کہ سلطان علیہ السلام نے اسے پیشکش کی تھی کہ جس علاقے کو وہ چاہے اپنے لیے منتخب کرے، وہ اسے اس علاقے کا حاکم بنا دے گا، لیکن قتلمش بن اسرائیل نے اس کی بات نہ مانی اور یہ انجام ہوا۔ جس وقت قتلمش بن اسرائیل کی لاش کو سلطان علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو کچھ دیر تک سلطان چپ چاپ لاش کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس موقع پر سلطان کا وزیر نظام الملک طوسی اور اس کا بیٹا ملک شاہ سلجوقی بھی پاس کھڑے تھے۔ اپنے باپ کی حالت دیکھتے ہوئے ملک شاہ سلجوقی بھی اداس اور غمگین ہو گیا تھا۔ آس پاس کھڑے سارے سالار بھی پریشان تھے۔ پھر اپنے وزیر نظام الملک طوسی کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان علیہ السلام کہنے لگا، میرے محترم، میرے چچا قتلمش بن اسرائیل کی تجہیز و تکفین کا اہتمام انتہائی عزت و احترام کے ساتھ کیا جائے۔ سلطان کا وزیر نظام الملک طوسی سلطان سے عمر میں بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان کا استاد اور اتالیق بھی رہا تھا۔ اس بنا پر سلطان علیہ السلام اس کی بڑی عزت، بڑا احترام کرتا تھا۔ اپنے چچا قتلمش بن اسرائیل کی تدفین کے بعد سلطان نے چند روز تک اپنے لشکر کے ساتھ دامغان کی نواحی میں قیام کیے رکھا، وہاں کے حالات کو درست کیا۔ اب اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے اس کے سامنے دو بڑی رکاوٹیں تھیں، ایک سلیمان جس نے رے شہر میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر رکھا تھا، اور دوسرا ہرات کا والی موسیٰ بیغو جو خود مختاری کا اعلان کرنے کے بعد بڑی تیزی سے آس پاس کے علاقے کو زیر کرتا ہوا اپنی حکمرانی کو وسیع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس موقع پر سلطان علیہ السلام نے ہرات کے والی موسیٰ بیغو کو تو نظر انداز کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنے لشکر کے ساتھ رے شہر کا رخ کرے گا، سلیمان سے نمٹے گا، مرکز میں اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد پھر موسیٰ بیغو کے خلاف حرکت میں آنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اپنے انہی خیالات کے تحت دامغان کے نواح میں اس نے اپنے وزیر نظام الملک طوسی، بیٹے ملک شاہ سلجوقی اور دیگر سالاروں اور ان امراء کو جو لشکر میں شامل تھے اپنے پاس بلایا اور اپنی تجویز ان کے سامنے پیش کی، جس کے جواب میں سب نے اتفاق کیا کہ فی الحال ہرات کے والی موسیٰ بیغو کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور لشکر کے ساتھ رے شہر کا رخ کر کے پہلے سلیمان سے نمٹا جائے، تاکہ مرکز کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد پھر آس پاس کی اور ارد گرد کی بغاوتوں کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سلطان علیہ السلام نے اپنے لشکر کے ساتھ دامغان سے بڑی تیزی کے ساتھ رے شہر کا رخ کیا۔ سلطان علیہ السلام کی رے شہر کی طرف پیش قدمی کا سن کر اس کا سوتیلا بھائی سلیمان، جس نے مرکزی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا، بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ گو رے شہر میں اس کے پاس اس وقت خاصا بڑا لشکر تھا،
وہ اعلیٰ ارسلان کی بہادری اور جرأت مندی سے بھی واقف تھا اور جانتا تھا کہ اس کے پاس کتنا بھی بڑا لشکر کیوں نہ ہو، اعلیٰ ارسلان کا وہ مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے سارے مشیروں، امراء اور سالاروں کے علاوہ اپنی سلطنت کے وزیر امیر الملک کو رے شہر کے قصر میں طلب کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تب سلیمان کے مخبر سلطان اعلیٰ ارسلان کے خلاف جو خبریں لے کر آئے تھے وہ اس نے سب کے سامنے پیش کیں اور ان سے رائے طلب کی۔ یہ خبر سن کر سلیمان کے بڑے بڑے امراء کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی تھی جب سلیمان نے ان پر یہ انکشاف کیا کہ دامغان کے نواح میں اعلیٰ ارسلان نے اپنے چچا قتلمش بن اسرائیل کو بدترین شکست دی ہے اور وہ جنگ میں مارا جا چکا ہے، تب امراء اور زیادہ پریشان اور فکر مند ہو گئے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جب قتلمش بن اسرائیل اور اعلیٰ ارسلان آپس میں ٹکرائیں گے تو اس کے دو نتیجے ظاہر ہوں گے، یا تو قتلمش بن اسرائیل اعلیٰ ارسلان کو زیر کر کے مار گرائے گا، اعلیٰ ارسلان سے سلیمان کی جان چھوٹ جائے گی، یا اس جنگ کے دوران اعلیٰ ارسلان کا لشکر اس قدر کمزور ہو جائے گا کہ ان سے ٹکرا نہیں سکے گا، لہٰذا ان کی بادشاہت قائم رہے گی۔ لیکن جب یہ خبریں آئیں کہ دامغان کے نواح میں اعلیٰ ارسلان نے اپنے چچا کو بدترین شکست دی ہے اور وہ خود جنگ میں مارا گیا ہے، اس کے لشکری بھاگ گئے ہیں، کچھ اعلیٰ ارسلان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں، تب خود سلیمان، اس کے لشکریوں اور وزیر سلطنت امیر الملک کی پریشانی اور فکر مندی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی، اس لیے کہ انہیں زیادہ فکر اعلیٰ ارسلان کی تھی، قتلمش کی نہیں۔ اس موقع پر سب سے زیادہ پریشان اور فکر مند سلیمان کا وزیر امیر الملک تھا۔ سلطان تغرل بیگ کے دور میں یہی وزیر تھا۔ اس نے دو ایسے کام کیے تھے جن کی بنا پر سلطان تغرل بیگ کی سلطنت میں انتشار پھیلا تھا۔ پہلا غلط اور برا فعل اس نے یہ کیا کہ اس نے آپ کسی سے صلاح مشورہ کیے بغیر اور پھر سلطان اعلیٰ ارسلان کی حیثیت کا جائزہ لیے بغیر رے شہر میں نہ صرف یہ کہ سلیمان کی تاج پوشی کا اعلان کر دیا بلکہ بغیر سوچے سمجھے فی الفور اس کے نام کا خطبہ بھی جاری کر دیا۔ اس نے دوسرا برا فعل یہ کیا کہ سلطان تغرل بیگ کی بیوی جو خلیفہ بغداد کی بیٹی تھی اسے خلیفہ بغداد سے اجازت لیے بغیر بغداد سے رے شہر لے گیا۔ ایسا کرنے سے اس کا یہ مقصد تھا کہ لوگ دیکھیں کہ مرنے والے سلطان تغرل بیگ کی بیوہ چونکہ ان کے ساتھ ہے لہذا بادشاہت کے وہی حقدار ہیں۔ اس سلسلے میں اس نے کچھ مزید غلطیاں بھی کیں، وہ اس طرح کہ سلطان تغرل بیگ کے بھائی چغری بیگ داؤد کے 3 بیٹے تھے، ایک اعلیٰ ارسلان، دوسرا سلیمان اور تیسرا قادر بیگ۔ سلیمان کی تخت نشینی کا اعلان کرتے ہوئے اس نے اعلیٰ ارسلان کو نظر انداز ہی کیا تھا، لیکن اس سلسلے میں اس نے تیسرے بھائی قادر بیگ سے بھی مشورہ نہ کیا، جس کی بنا پر قادر بیگ بھی سلیمان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بھائی اعلیٰ ارسلان کا ساتھ دینے لگا تھا۔ سلیمان نے جب اپنے سارے امراء اور سالاروں کا اجلاس طلب کیا اور اس سے یہ سوال کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اعلیٰ ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ شہر کی طرف بڑھ رہا تھا، تب کسی نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، آخر سلیمان کے مشوروں میں سے ایک اٹھا اور سلیمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نہیں جانتا کہ یہاں بیٹھے دوسرے لوگوں کے کیا خیالات ہیں، لیکن جو بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ہمیں کسی بھی صورت اعلیٰ ارسلان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ ارسلان اپنے چچا قتلمش بن اسرائیل کو شکست دے چکا ہے اور وہ جنگ میں مارا جا چکا ہے، لہٰذا اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہیں، اور اگر ہم نے رے شہر سے باہر نکل کر اعلیٰ ارسلان سے ٹکرانے کی کوشش کی تو میں آپ لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا۔ اس کے علاوہ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ مرنے والے سلطان تغرل بیگ نے اپنے دور حکومت میں زیادہ عرصہ اعلیٰ ارسلان ہی کو اپنا ولی عہد بنا کر رکھا، ہر مشکل معاملے میں نہ صرف اس سے مشورہ کیا بلکہ ضرورت کے ہر موقع پر اعلیٰ ارسلان نے ہی سلطان کی مدد کی۔ گو سلطان کی وفات کے بعد عورتوں کی اندرونی سازشوں نے
ایک تبدیلی پیدا کر کے اعلیٰ ارسلان کو اس کے حق سے محروم کر دیا، لیکن میں آپ لوگوں کو متنبع کرتا ہوں کہ ہر صورت میں اعلیٰ ارسلان اپنے چچا کا تخت و تاج حاصل کر کے رہے گا، اور پھر خود اپنے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ بڑے سالار جو تغرل بیگ کے تحت جنگ کرتے رہے، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے امراء جو سلطان تغرل بیگ کے دور میں سلطنت میں اعلیٰ حیثیت رکھتے تھے، وہ سب اعلیٰ ارسلان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمیں فوراً کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے تاخیر کی تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، اس لیے کہ چند روز تک جب سلطان اعلیٰ ارسلان یہاں پہنچ جائے گا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم حقیقت پر رہتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں۔ اور وہ مشیر یہیں تک کہنے پایا تھا کہ سلیمان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تب سلیمان اپنے سارے امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، جو باتیں اس مشیر نے کہی ہیں وہ میرے دل کو لگی ہیں اور سچی بھی ہیں۔ میں اپنے بھائی اعلیٰ ارسلان کا مقابلہ نہیں کروں گا، بلکہ جو ہی وہ یہاں پہنچے گا میں اس کا استقبال کروں گا اور اس کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا۔ اس سلسلے میں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو میں اس کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سلیمان نے اعلیٰ ارسلان سے ٹکرانے کا ارادہ بالکل ختم کر دیا۔ دوسری طرف اعلیٰ ارسلان جب فاتحانہ انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ رے شہر میں داخل ہوا تو سلیمان کو معزول کر کے محرم ہجری 456 کو وہ تمام سلجوقی سلطنت کا بلا شرکت غیر فرمانروا بن گیا تھا۔ رے شہر میں داخل ہونے اور سلجوقیوں کا حکمران بننے کے بعد سلطان اعلیٰ ارسلان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ اپنے چچا تغرل بیگ کے زمانے کے وزیر امید الملک کندری کو اس نے اپنے سامنے طلب کیا۔ امید الملک جب اس کے سامنے آیا تو سلطان تھوڑی دیر تک بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امید الملک، جب تک تو سلطان تغرل بیگ کا وزیر تھا اس وقت میری نگاہوں میں تیری بڑی قدر، بڑا وقار تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد تو نے جو کردار ادا کیا وہ انتہائی درجے کا نفرت انگیز تھا۔ تو جانتا تھا سلیمان کے 2 اور بھائی تھے، ایک میں، ایک قادر بیگ۔ کیا سلیمان کے حق میں فیصلہ کرنے سے پہلے تو نے ہم دونوں سے مشورہ کیا، اور پھر تو نے خلیفہ بغداد کی بیٹی کو، جو میرے چچا تغرل بیگ کی بیوی تھی، صرف اسی وجہ سے خلیفہ کو بتائے بغیر بغداد سے رے شہر میں لانے کا اہتمام کیا تاکہ اس کو اپنے ساتھ ملا کر تم لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس سلسلے میں تمہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ امید الملک، تو جانتا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں رومن مسلمانوں پر ضرب لگا کر ہمیں کمزور کرنے کے لیے اپنی بھرپور تیاریوں میں ہیں۔ ایسے موقع پر تو نے سلجوقی سلطنت کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کی، بغیر کسی کے مشورہ کیے تو نے سلیمان کو تخت نشین کرا دیا اور رے شہر میں اس کے نام کا خطبہ بھی جاری کرا دیا۔ اگر تو یہ حرکات نہ کرتا تو سلجوقی سلطنت میں فساد نہ اٹھتا اور نہ ہی میرا چچا قتلمش بن اسرائیل بغاوت پر اترتا۔ اگر میں مرو شہر سے اٹھ کر رے شہر میں آ کر اپنے فرمان روا ہونے کا اعلان کرتا تو قتلمش کی جرت نہ تھی کہ وہ لشکر لے کر رے شہر کی طرف بڑھتا، نہ ہی ہرات کے والی موسیٰ بیغو کو یہ جرت ہوتی کہ وہ بغاوت پر اترتا۔ امید الملک، یہ سب کچھ تمہارا غلط کردار کی وجہ سے ہوا، اور تو نے ایک طرح سے سلجوقی سلطنت کو پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، لہٰذا تیرے جیسے لوگوں کو میں معاف کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اعلیٰ ارسلان نے پہلے تو امید الملک کو نظر بند کر دیا، بعد میں اس کا خاتمہ کرا دیا۔